اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم للذات والعرض اصطلاحات فی المنطق تختلف معانیها ولا یہمنا الآن التعرض الا لاصطلاحهم فی هذا الباب۔ آج کی گفتگو ہماری جو ہے وہ آسان ہے انشاءاللہ، ذاتی اور عرضی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف یہ بتانے لگے کہ خلاصہ کلام کہ ذاتی کسے کہتے ہیں اور عرضی کسے کہتے ہیں۔ کہتے دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں دو مثالیں ہیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں الانسان ناطق، ٹھیک ہے، اور ایک مثال ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ الانسان ضاحک یا الانسان شاعر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں الانسان ناطق، ایک ہی مثال، اور ایک کہتے ہیں ایک الانسان ضاحک، بات انشاءاللہ۔ تو دیکھیں کیا آپ ان دونوں مثالوں میں کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ تو کہیں گے جی ہاں، ان دونوں مثال میں یقیناً فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے کہ دیکھیے لکھنے سے پہلے ایک اور بات، چونکہ موضوع محمول کا لفظ ہم نے استعمال کیا ہے، تو اب جس سے کہتے ہیں نا کہ الانسان ناطق، اس میں موضوع کیا ہے، محمول کیا ہے؟ انسان موضوع ہے، اور ہاں، اور اسی کو وہاں پر ہم نحو میں کیا کہتے ہیں، مبتدا اور خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کیا کہا، موضوع محمول، تو الانسان کیا ہے، موضوع، اور آپ نے حمل کیا انسان کے اوپر کس کو، ناطقیت کو، آپ نے حمل کیا انسان کے اوپر کس کو، ضاحکون کو، شاعرون کو۔ تو کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں ایسا، تو دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ناطق ہے، کہ جس کو آپ حمل کر رہے ہیں، یہ انسان کے لیے مقوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے مقوم کی ہوتی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ مقوم ہوتی ہے، تو مطلب کیا ہے، یعنی یہ اس وقت ہو سکتا ہے، یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے، ٹھیک ہے، انسان اپنی ذاتیات کے اعتبار سے مکمل ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب انسان کی حقیقت کیا ہے، سمجھیے گا، انسان کی حقیقت کیا ہے، حیوان ناطق، ٹھیک ہے، حیوان ناطق، ٹھیک ہے۔ نہیں عفواً یہ مثال بدل دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ محمد انسان، یہ مثال رکھیے آپ، محمد انسان، اور ایک ہے محمد ضاحک، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ جب کہہ رہے ہیں کہ محمد انسان، انسان کو حمل کر رہے ہیں محمد کے اوپر، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہے ایسا، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ یعنی کیا، وہ محمد وہ کہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے، اور انسانیت کیا ہے، مرکب ہے دو چیزوں سے، کون کون سی چیزیں، حیوان اور ناطق سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر انسان کے اوپر آپ ناطق ہونے کا حکم لگائیں گے، تو یہ اس وقت ہی لگا سکتے ہیں کہ جب حیوانیت اور ناطقیت دونوں پائی جائے، واضح انشاءاللہ۔ جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں اس وقت تک آپ اس کو ناطقون نہیں کہہ سکتے، سمجھ رہے؟ تو اب یہ اس حوالے سے، تو یہ مطلب کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ناطقون ہے یہ انسان کی ذات سے اس کا تعلق ہے، ذاتیات سے، اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، ذاتی کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، جو چیز بیان ہو رہی ہے وہ ذات سے اس کا تعلق نہیں بلکہ عرضیات سے اس کا تعلق ہے، یعنی وہ اس کا تعلق انسان کے ذات سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی عرضیات سے ہے، یعنی اب یہ عرضیات سے اس میں تعلق ہے، تو اب عرض میں بھی دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ اس میں دو قسم ہو جائیں گی عرضی میں، اب عرضی کی دو قسم ہو جائیں گی۔ عرضی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں مثلاً، آپ یہ کہتے ہیں کہ محمد ضاحک یا الانسان ضاحک، اور ایک مطلب کہتے ہیں کہ الانسان یا محمد شاعر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں دونوں مثال عرضی کی ہیں، دونوں مثال عرضی کی ہیں، مگر عرضی میں کچھ ایسی عرض ہے کہ جو
تمام افراد انسان کے لیے اللہ نحو سوا برابر طور پر صادق آتی ہے. جیسے کیا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور زاہق کی صفت اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو سکتا کہ نہیں. جو بھی انسان ہے وہ زاہق ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ عرض ہے جو عارض کر رہے ہیں اور ہم جو بول کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو تمام افراد انسان میں علی نحو سوا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ کسی کے اندر ہے کسی کے اندر نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ الانسان شاعر، تو شاعر کسی وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کچھ میں ہے کچھ میں یہ صفت جو ہے وہ نہیں ہے. آج جو ہے مثال درست ہے، صحیح ہے. تو دیکھیں کہ ہم 6 ہیں 5 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کچھ میں ہے کچھ میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے دونوں عرض ہیں، الانسان و ذاہقن بھی عرض ہے اور یہ بھی انسان و شاعرن بھی عرض ہے. بس دونوں میں فرق یہ ہے کہ شاعرن یہ کیا ہے، افراد انسان میں کچھ کے اندر ہے کچھ کے اندر نہیں ہے، لیکن ذاہقن جو بھی انسان ہوگا اس کے اندر ذاہق کی صفت ہوگی. خیر، خلاصہ کلام، تمام باتوں میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذاتی اور عرضی میں فرق یہ ہے کہ ذاتی اس محمول کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو نکال لیا جائے، سنیے گا، اگر اس کو نکال لیا جائے، اس کو جدا کر لیا جائے تو ذات جو ہے کیا ہے، ختم ہو جائے گی. آپ جو کہیں انسان و ناطقن کی مثال جو دی ہے، اگر آپ ناطقن کو سلب کر لیں انسان سے تو انسان باقی نہیں رہے گا، ہے نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ الانسان و معاشیون یا الانسان و ذاہقن، دیکھیں ابھی ہم ہنس نہیں رہے ہیں، ہم انسان ختم ہو گئے نہیں. الانسان و شاعر، شاعری کی صفت، ایک انسان تھا زندگی اس نے شاعری کی، ٹھیک ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہوئی جس وجہ سے ذہن اب کام نہیں کرتا، ختم ہوئی شاعری کی صفت، لیکن انسان پر انسانیت پر باقی ہے. تو ذاتی اور عرضی میں اگر مطلب خلاصے کلام میں سمجھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں ذاتی وہ کہ جس کا تعلق ذاتیات سے ہو، وہ حمل، وہ محمول کہ جس کا تعلق ذاتیات سے ہو اور اس کے سلب کر لینے سے خود ذات جو ختم ہو جاتی ہو. لیکن عرضی وہ ہے کہ اس کے اگر سلب کر لینے سے کیا ہے، ذات اپنے حال پر باقی رہتی ہے. عبارت دیکھیے، کہہ رہے ہیں للذاتی والعرض اصطلاحات فی المنطق. منطق میں ذاتی اور عرضی کی مختلف اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے، تختلف معانیہا، اور اس کے معنی بھی مختلف ہیں. ولا یہمنا الآن التعرض الا لاصطلاحہم فی ھذا الباب. لیکن ہم دیکھیں اب کہہ رہے ہیں کہ گرچہ ذاتی اور عرضی کے بہت سارے اصطلاحات ہیں، ہم مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر ایک کو نہیں بیان کریں گے، ہم اسی کو ذکر کریں گے. ہماری جو مہم ہے وہ یہ ذکر کرنا ہے کہ اس باب میں، اس باب سے مراد یعنی کلیات خمس کے باب میں ذاتی اور عرضی سے کیا مراد ہے، ہم اس کو ذکر کریں گے، ٹھیک ہے. وَهُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ بِكِتَابِ ایساغوجی، اے کتاب الکلیات الخمس، ثبوت آپ کتاب کلیات الخمس کہتے ہیں. یعنی اس باب میں، یہ باب ایساغوجی میں کیا کہتے ہیں، اس کو کیا مراد ہے یہ ذاتی اور عرضی سے، یہ بتانا رہے گا ہم آپ کو. حسب وضع موصل منطق الحکیم ارسطو، جس کو محقق مؤسس حکیم ارسطو نے اس کو وضع کیا ہے. وَكَانَ عَلَيْنَا أَن نَتَعَرَّضَ لِهَذَا الْاصْطِلَاحِ فی اول بحث الکلیات الخمسہ. ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس ذاتی اور عرضی کو کلیات خمس کے شروع میں ہی، ابتدا میں ہی اس بات کو بتا دیتے ہیں آپ سے. لولا ان اردنا ایضاح المعنی المقصود منہ بتقدیم شرح کلیات ثلاثۃ المتقدمہ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہدف یہ تھا کہ ہم پہلے 3 کلیات تھیں، سمجھ رہے کون سی کلیات، کون سی 3 کلیات پہلے گزری ہیں، جنس، نوع، جنس، فصل. اگر ہم اس کو شرح کرنا، ان کی تفصیل مقصود نہ ہوتی تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں، ذاتی اور عرضی کو ہی بتا دیتے آپ کو. مگر ہم نے بہرحال وہاں اس کا ذکر چھیڑ دیا تو بس بات اس میں طویل ہو گئی. اب ہم اس کو ذاتی اور عرضی بتا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. فنقول الذاتی، اپنی عبارت دیکھیے گا ذرا سا تاکہ مطلب جو واضح ہو جائے. الذاتی، ذاتی کیا ہے، هو المحمول، ذاتی کیا ہے، وہ محمول ہے. اور محمول سے کیا مراد، میں نے کہا آپ کو الانسان و ناطقن. ناطقن کا آپ کیا کریں، حمل کرنے کسی موضوع کے اوپر، انسان کے اوپر. تو ذاتی کیا ہے، هو المحمول، وہ محمول. الذی تتقوم ذات الموضوع، وہ محمول کے جو موضوع کی ذات کو کیا کرے، تقویت بخشے. جیسا کہ ہم نے فصل میں کہا تھا، فصل کیا ہے، مقوم موضوع ہے، مقوم، ٹھیک ہے. اچھا، تو تقوم ذات الموضوع بھی یعنی اس محمول کو کہتے ہیں ذاتی کہ جس کے ذریعے سے ذات موضوع کو تقویت ملتی ہے. اچھا، غیر خارج عن الذات، اور وہ ذات سے خارج نہیں ہوتی. اب مثال دیکھیے آپ، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ الانسان ناطقن، تو ناطقن کیا ہے، انسان کے اندر داخل ہے.
اور اگر آپ انسان سے ناطق کو الگ کر لیجئے تو ذات ہی ختم ہو جاتی ہے. وَنَعْنِ بِهِ عفواً وَنَعْنِ بِمَا تَتَوَّذَاتُ الْمَوْضُوع. اب یہ جو ہم نے جملہ کہا نا کہ بما تتقوم ذات الموضوع بھی، کہ موضوع کی ذات محمول سے کیا ہوتی ہے، ذاتی سے مقوم ہوتی ہے. اس سے مراد ہم کیا لینا چاہتے ہیں، یہ سنیے تفسیر اس کی، کہ ان ماہیت الموضوع لا تتحقق الا به فهو قوامها. ہم اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ محمول کو ذات موضوع میں داخل نہ کیجیے اس وقت تک موضوع کی ذات جو ہے کیا ہے، مکمل نہیں ہو سکتی. موضوع کی کوئی حقیقت ہی اپنے آپ پر باقی نہیں رہ سکتی. اسی لیے دیکھیں نا الانسان ناطق کہنا نا، اگر خود آپ سے انسان کی حقیقت پوچھا جائے تو انسان کی حقیقت میں آپ کیا استعمال کریں گے؟ الانسان هو الحیوان الناطق. ناطق کو آپ کو کہنا پڑے گا، ورنہ اگر صرف الحیوان کہہ دیں انسان کی تعریف میں تو یہ انسان کی تعریف نہیں ہوئی، یہ حقیقت انسان کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو پھر اسد و فرس بھی کیا ہے، انسان کے ساتھ داخل ہیں. انسان موضوع ہاں الانسان ناطق. واضح انشاءاللہ. سوا ان کانا میں ہوا کہ زمین پلٹے گی تو محمول، چاہے یہ محمول یعنی وہی ذاتی ہوا نفس الماہیہ. اب یہ تینوں کو شامل ہے، چاہے یہ محمول خود ماہیت ہو، جیسے الانسان المحمول زید و امر. جیسے آپ یہ کہیں، جیسے کیا کہیں، جیسے کہیں زید انسان، یہ مثال ہو سکتی ہے زید انسان. تو اپنے انسان کو ہم لکھے کس کے اوپر؟ زید کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ نفس محمول. ٹھیک ہے، یعنی جو زید ہے وہی انسان ہے، جو انسان ہے وہی زید ہے. او کان جزء منہ، دیکھیے گا، یا پھر کیا ہو، اس کا جز ہو، ہاں جزء ماہیت ہو، یعنی یہ محمول. او کان المحمول و جزءا من الماہیہ. جیسے کیا ہے، کل حیوان المحمول. جیسے آپ کہیں گے الانسان و حیوان، تو حیوان کو آپ نے حمل کیا کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. تو حیوان کیا ہے، یہ کل ماہیت انسان نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جزء ماہیت انسان ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی نہیں ہو رہی؟ بالکل واضح ہونی چاہیے. اب ناطق دیکھیں، اب ناطق المحمول علیہ، یا پھر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ناطق کو حمل کریں کس کے اوپر؟ انسان کے اوپر. فإن نفس الماہیہ اور جزء یسمى ذاتین. بس جو نفس ماہیت ہو یعنی خود ماہیت ہو وہ، یا جو جزء ماہیت ہو، ان دونوں کو ذاتی کہا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. وعلیہ، بس اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ فالذاتی یعم، یعنی یعم یشمل النوع والجنس والفصل، کہ ذاتی کیا ہے، تینوں کو شامل ہے. کس کو؟ نوع، جنس، فصل کو. ٹھیک ہے، لأن النوع، اس لیے کہ نوع کو کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ نوع نفس الماہیہ ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ زید انسان. نوع جو انسان ہے وہی زید نفس الماہیہ ہے. الداخل فی ذات الافراد، جو کہ افراد کے ذات. دیکھیں تو انسان کا وجود اس کے کیا ہے، افراد ذریعے سے ہے. اور جنس و فصل کیا ہے؟ جزآن داخلان فی ذاتہما. واضح انشاءاللہ. اچھا، عرضی کیا ہے؟ هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع. عرضی کسے کہتے ہیں؟ اس محمول کو کہتے ہیں. دیکھیے عرضی بھی محمول ہے، اس محمول کو کہتے ہیں کہ جو ذات موضوع سے خارج. دیکھیے وہ داخل تھی ذاتی، اور یہ ذات موضوع سے خارج ہے. اچھا، لاحقا للموضوع، اور یہ موضوع کے اوپر وارد ہوتی ہے، موضوع کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، بعد تقوم ہی بجمیع ذاتیات ہی. لیکن کب؟ جب یہ مقوم ہو جائے کس سے؟ اپنے تمام ذاتیات سے. جیسے کیا ہے؟ کالزاحق اللاحق للانسان والماشی اللاحق للحیوان والمتحیز اللاحق للجسم. جیسے کہ دیکھیں زاحق، آپ زاحق کب کہیں گے انسان کے لیے کہ الانسان و زاحقن؟ جب نہیں، الانسان و زاحقن آپ اس وقت کہیں گے کہ جب انسان کے اندر حیوانیت بھی ہو اور ناطقیت بھی ہو، جب انسان اپنی حقیقت سے پورا مل کر مرکب ہو گیا ہو تب. واضح انشاءاللہ. تب آپ کہیں کہ انسان و زاحقن. اس طریقے سے ماشی کہ جو لاحق ہے، حمل کر رہے ہیں کسی حیوان کے لیے، آپ کہیں گے الحیوان و ماشیون. یہ کب کہیں گے؟ کہ جب حیوان کیا ہو، اپنی حقیقت سے مکمل ہو چکا ہو. تو یہ اس کی ذات، یعنی کیا مطلب، میں نے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زاحقن کا انسان کی ذات میں کوئی دخل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عارض چیز ہے وہ اس کے اوپر. لیکن ناطق کا انسان کی ذات میں دخل تھا. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے متحیز یعنی کیا، جگہ کو گھیرنا، یہ کس کی صفت ہے؟ جسم کی صفت ہے. جو بھی جسم ہوگی وہ جگہ کو، دیکھیے یہ گلاس آپ نے رکھا ہے، اب یہاں پہ اتنی جو جگہ ہیں اس کو متحیز کر لیا اس نے. ٹھیک ہے، تو جو بھی جسم ہے اس جگہ کو گھیر لیتی ہے. تو یہ جسم کس کی صفت ہے؟ تو یہ متحیز کیا ہے؟ جسم
جسم جب اپنے حقیقت سے مکمل ہو جائے تب اس پر آپ متحیز کی کیا کریں گے، آپ متحیز کو عارض کریں گے. ٹھیک ہے. وَإِنْدَمَا يَتَّضِحُ هَذَا الْإِصْطِلَاحُ نَدْخُلُ الْآنَ فِي بَحْثٍ بَاقِي الْكُلِّيَّاتِ الْخَمْسَةِ. تو جب یہ بات آپ پر واضح ہو گئی تو اب ہم کلیات خمسہ کے باقی بحثوں میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھیے اس لیے مصنف نے کیا کہا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے آپ کو ذاتی عرضی بتاتے، پھر اس کے بعد کیا کرتے، نوع جنس فصل اور پھر عرض عام عرض خاص بتا دیتے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کر دیا کہ پہلے نوع جنس فصل بتایا، پھر ذاتی اور عرضی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عرض عام عرض خاص بتائیں گے. خود مصنف کو اس بات کا اعتراف ہے. تو گویا کہ بحث کچھ اس طریقے سے ہے، بحث کچھ اس طریقے سے ہے کیا، ذاتی، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ تین قسمیں، یعنی تینوں کو شامل ہے. ذاتی شامل ہے ذاتی یشمل یا نوع جنس و فصل. عرضی، ٹھیک ہے، یہ دو چیزوں کو شامل ہے. عرض کیا ہے، عام اور خاص. واضح انشاءاللہ. تو یہ بحث اس، اب جب یہ ہے نا تو اس سے مصنف کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم کو ان دونوں کو بتا دیتے ہیں آپ کو، پھر اس کے بعد نوع جنس فصل کو بتا. وقد بقي منها اقسام الارض فان الارض ينقسم الى الخاصه والارض العام. تو عرض جو ہے کیا دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. عرض کبھی خاص اور کبھی عرض جو ہے وہ عام ہے. لان الارض اما ان يختص بموضوع، عرض جو ہے کیا ہوتا ہے یا تو اپنے موضوع سے مختص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الذي حمل عليه لا يعرض لغيره. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، دیکھیے یعنی عرضی جو ہوتا ہے، اب اس کی قسم سنیے. عرضی کے اندر یا تو ایک یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ چیز پائی جاتی ہے عرضی میں کہ یختص بموضوع ہی، کہ عرضی اپنے موضوع سے خاص ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی صرف موضوع پہ ہی حمل ہوتا ہے، کسی اور کے اوپر موضوع کے علاوہ حمل نہیں ہو سکتا. تو جب اس طریقے کا ہو تو اس کو کیا کہیں گے، خاصہ کہیں گے. ٹھیک ہے، ہاں. پس سوا ان کا نام مسائل. اب یہ جو وہ سنیے گا، اب پھر دو قسمیں عرضی کی، پھر دو قسمیں عرض خاص کی، پھر دو قسمیں عرضی کی نہیں، عرض خاص کی پھر دو قسمیں. اب یہ جو عرض خاص ہے یعنی جو اپنے موضوع پہ حمل ہو رہا ہے، کسی اور پر نہیں ہوتا موضوع کے علاوہ. اب یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے موضوع کے مساوی ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی جتنے اس کے موضوع کے افراد ہوتے ہیں اتنے ہی جو ہے وہ اس کے بھی افراد ہوتے ہیں. جیسے کیا ہے، جیسے زاہق بالنسبہ للانسان، الانسان و زاہقن جب آپ کہتے ہیں، زاہقن حمل ہو رہا ہے انسان کے اوپر، ٹھیک ہے، تو جو بھی انسان ہے وہ زاہق ہے، جو زاہق ہے وہ انسان ہے. اوقانت مختصاً ببعض افراد ہی، یا پھر یہ کہ نہیں عرض خاص ہے مگر اپنے موضوع کے تمام افراد سے وہ مختص نہیں ہے بلکہ بعض افراد سے. جیسے شاعر ہونا، خطیب ہونا، مجتہد ہونا، یہ سب عارض تو ہوتے ہیں اپنے افراد کے اوپر، لیکن مکمل تمام موضوع کے اوپر نہیں بلکہ موضوع کے بعض افراد کے اوپر. اس لیے دیکھیں آپ، بعض ہی لوگ کیا ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، بعض ہی جو ہے وہ شعرا ہوتے ہیں. وہ سوا ان کا خاص لنوع الحقیقی کلام سے سابق، چاہے یہ کیا ہو، خاص و نوع حقیقی کے لیے. جیسا کہ گزشتہ مثالیں ہم نے آپ کی خدمت پیش کی. کون سی مثال؟ وہی زاہق جو خاصہ انسان کے لیے، اور انسان کیا نوع حقیقی ہے. والماشی خاصۃ للحیوان، ٹھیک ہے، یہ خاصہ ہے حیوان کے لیے چلنا. اور لجنس الاجناس، یا پھر کیا ہو، جنس اجناس کے لیے کوئی خاصہ ہو. جیسے موجود لافی موضوع، موجود لافی موضوع، یہ کس کا خاصہ ہے، جوہر کے لیے. خاصۃ للجوہر. واضح انشاءاللہ. اس لیے کہ جوہر کی تعریف کیا ہے، لافی موجود لافی موضوع. اب سنیے، وَإِمَّا أَن يَعْرَضَ لِغَيْرِ مَوْضُوعٍ إِذًا لَا يَخْتَصُ بِهِ. اب عرض عام، عرض خاص کیا ہے کہ وہ محمول کہ جو اپنے موضوع پر عارض ہوتا ہے اور اسی سے خاص ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی غیر پر عارض نہیں ہوتا. اب عرض عام کسے کہتے ہیں کہ وہ محمول ہے کہ جو اپنے موضوع پر عارض تو ہوتا ہے مگر اس کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے موضوع سے ہی خاص ہو، نہیں بلکہ اپنے موضوع کے علاوہ بھی دوسرے پر بھی وہ عارض ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِمَّا يَعْرَضُ لِغَيْرِ مَوْضُوعٍ، یا پھر یہ کہ موضوع سے ہٹ کر کسی غیر موضوع پر بھی وہ عارض ہو سکتا ہے. لا يختص بالموضوع، موضوع سے خاص نہیں ہوتا وہ، اور فہو العرض العام، تو اسے عرض عام کہتے ہیں. جیسے ماشی بالقیاس، ماشی اپن کہتے ہیں نا الانسان ماشی، اپنے حمل کیا ماشی کو کس کے اوپر، عارض کیا مشی کی صفت کو انسان کے اوپر. لیکن آپ جواب میں آپ خود بتائیے، آپ خود اس بات تسلیم کریں گے کیا مشی صرف انسان کے اندر ہے؟ کہیں گے نہیں، انسان کے علاوہ بھی جو حیوانات وہ چلتے ہیں. والطائر بالقیاس الی الغراب، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ الغراب و طائر،
ہم کہیں گے نہیں صرف غرابی طائر نہیں ہے، ہماؤں طائر یہ بھی ہے، واضح ان شاء اللہ جی. والمتحیز بالقیاس الی الحیوان، مطلب یہ طائر بالقیاس غراب نہیں، بلکہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ الغراب و طائر یہ اور بھی چیزیں ہیں جو ہوا میں اڑتی ہیں، یہ کہنے کا مطلب. والمتحیز بالقیاس، اس طریقے سے متحیز یعنی زمین جگہ کو گھیرنا، کیا کہیں الحیوان و متحیز، تو جواب میں یہ ہے کہ صرف حیوان متحیز نہیں ہے بلکہ کیا ہے جسم نامی بھی متحیز ہے، جسم مطلق بھی متحیز ہے. او بالقیاس الی الجسم نامی، واضح ان شاء اللہ. وہ علیہ یمکن تعریف الخاص والعام بما یاتی. بس اگر آپ پر یہ بات واضح ہو گئی یہ تفصیل ہماری، تو ہم آپ کو خلاصہ کلام یہ بتا سکتے ہیں خاصہ اور عرض عام کسے کہتے ہیں. خاصہ دیکھیے گا عبارت بہت ضروری ہے، یہ تعریف حل ہونی بہت ضروری ہے. خاصہ کیا؟ الکلی. خاصہ کیا ہے؟ دیکھیے خاصہ کلی ہے، عامہ بھی کلی خاصہ نہیں، خاصہ کلی جزئی نہیں ہو گیا خاص ہونے کی وجہ سے، نہیں، خاص اس کلی کو گیا چونکہ ظاہر کلی ہے، تمام افراد انسان ہنستے ہیں، ٹھیک ہے. الخاصہ الکلی وہ کلی ہے کہ الخارج جو کہ کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے. المحمول کیا ہے؟ کہ جو خارج ہوتی ہے اور محمول ہوتی ہے، یعنی خارج ہوتی ہے کس سے؟ خارج یعنی الموضوع ہوتی ہے وہ، اور محمول ہوتی ہے، حمل ہوتی ہے کس کے اوپر؟ موضوع کے اوپر. اور سنیے الخاص بموضوع ہی، اور اپنے موضوع سے خاص ہو جاتی ہے، یعنی موضوع کے علاوہ کسی اور پر حمل نہیں ہوتی. اچھا اسی کے برخلاف عرض عام ہے کہ وہ بھی کلی ہے، ٹھیک ہے. الخارج جو کہ اپنے موضوع سے خارج ہوتی ہے، محمول ہوتی ہے اپنے موضوع کے اوپر، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ المحمول علی موضوع ہی وغیر موضوع ہی، کہ وہ اپنے موضوع پر بھی حمل ہوتی ہے اور موضوع کے علاوہ دوسرے غیر موضوع پر بھی حمل ہے. جیسا کہ ہم نے کیا بتایا، الانسان و ماشیون اگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ماشیون صرف انسان نہیں ہے، اسد اور فرس بھی ماشی ہیں. واضح انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.